حضرت عمر کے خلافت کا زمانہ یہ وہ عمر ہے، عمر ابن عبدالعزیز، کہ جب گلی میں گزرتا تھا تو اس کی خوشبوؤں کے حلے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ عمر گلی سے گزر رہا ہے۔ ایسا حسن و جمال تھا کہ چہرے پہ آنکھ نہیں ٹکتی تھی، اور ایسی نخرے والی چال تھی کہ جو دیکھتا تھا دنگ ہوتا تھا، اور لمبا عبا ہوتی تھی جو زمین پہ گھسٹتی ہوئی جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ نے راستے میں ٹوک دیا، ارے عمر دیکھو اپنے ٹخنے سے اونچا کرو کپڑے کو۔ میں نے کہا جان کی خیر ہے تو آئندہ مجھے مت کہنا یہ بات، ورنہ گردن اڑا دی جائے گی۔ ایک یہ وقت ہے، اور جب آئے خلافت پر، جو آدمی دنیا کی طلب میں، جو آدمی وزارت کی طلب کرے گا، جو آدمی حکومت کی طلب کرے گا، اور جو آدمی مال کی طلب کرے گا، جب اس کے ہاتھ میں مال آئے گا تو وہ فرعون بنے گا، اور جو آدمی اس کے بھاگے گا اور اس سے جان چھڑائے گا اور اس سے پلہ بچائے گا، جب اس کے پاس مال آئے گا تو اس کے ذریعے سے جنت کمائے گا۔ جب سلیمان مرنے لگا تو رجا ابن حیوہ نے کہا کوئی کام کر جا جس سے تیری آخرت بن جائے۔ کہا کیا کروں؟ کہا خلافت کے لیے کسی انسان کو چننا۔ سوچ میں پڑ گیا، اس کا ارادہ تھا بیٹے کو خلیفہ بناؤں۔ کہنے لگا انشاءاللہ ایسا کام کر جاؤں گا کہ جس میں میرے نفس و شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہو۔ کہا لکھو میں عمر کو خلیفہ بناتا ہوں، اور اس کو لپیٹا اور ماچس کی ایک ڈبیا میں ڈالا کہ جاؤ اس پر لوگوں سے بیعت لو۔ جب رجا ابن حیوہ باہر نکلے تو حضرت عمر دوڑ کر آئے، ارے رجا تجھے اللہ کا واسطہ، اگر اس میں میرا نام ہے تو اسے مٹا دے، مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ میں نے کہا جاؤ جاؤ میرا سر نہ کھاؤ، مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے۔ آگے ہشام ابن عبد الملک ملا، میں نے کہا ارے رجا اللہ کے واسطے اگر اس میں میرا نام نہیں ہے تو اس میں لکھ دے، میرا نام نہیں اس میں لکھ دے۔ ایک کہہ رہا ہے میرا نام مٹا دے، ایک کہہ رہا ہے میرا نام لکھ دے۔ جب اس ڈبیا پر بیعت لی اور کھولا اس کو، کہا آؤ بھائی بیعت کرو، اے عمر اٹھو تمہیں خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ تو عمر کھڑے نہیں ہو سکتے، دو آدمیوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے ممبر پر آیا، کہا مجھے خلافت نہیں چاہیے، تم اپنے فیصلے سے کسی اور کو بنا دو۔ نہیں امیر المومنین نے کہہ دیا ہے۔ ہشام کی چیخ نکلی، ہائے ایک شامی نے تلوار نکالی، آئندہ تو نے بات کی تیری گردن اڑا دوں گا۔ تو امیر کے حکم کے سامنے آواز نکالتا ہے۔ جب خلافت پر آئے کہ اب میں اس سے آخرت کو کما کے دکھاؤں گا، ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہت میں بھی آخرت کمائی جا سکتی۔ پھر وہ وقت آیا، بیٹا عید کا دن، عید سے ایک دو دن پہلے کی بات، بیٹے آئے تو رو رہے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے۔ کہنے کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے دوستوں نے نئے نئے کپڑے بنوائے ہیں عید کے لیے، اور ہمارا باپ تو امیر المومنین ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے، ہمیں بھی تو کپڑے لے کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے لے کر؟ وظیفہ لیتے تھے بیت المال سے جو ایک عام مسلمان کا تھا، وہ روٹی میں پانی مشکل سے اسے پورا ہوتا۔ تو بیوی نے کہا کیا کریں؟ پھر بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ خود تو صبر کر سکتے ہیں، بچے پر آدمی ایمان کو بیچتا ہے، اور جو اولاد پر ایمان کو بیچتا ہے پھر اللہ اس کی اولاد کو بالغ کر کے باپ کے خلاف کھڑا کر دے۔ ہاں پھر وہ باپ کی گستاخ بنتی ہے، باپ سے کہتی تو نے میرے لیے کیا ہے، کیا کمایا تو نے ہمارے لیے؟ ہاں چونکہ اس کی جڑوں میں حرام کو ڈالا گیا، اس لیے اب یہ کبھی ماں باپ کی فرما بردار بن کے نہیں چلے گی، یہ ماں کو بھی جوتے مارے گا اور باپ کو بھی جوتے مارے گا۔ حضرت عمر نے کہا میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کہا تو کیا کریں، ان کو کیسے سمجھائیں؟ کہا میں کیسے سمجھاؤں؟ بیوی نے کہا ایک مجھے ترکیب سمجھ میں آئی کہ آپ اپنا وظیفہ پیشگی لے لیجئے، جو مہینے کا وظیفہ ملتا ہے آپ پیشگی لے لیں، ہمارا بچوں کی کپڑے بن جائیں گے، ہم صبر کر لیں گے۔ کہنے لگے یہ ٹھیک، اپنا خادم نہیں غلام ہے، غلام زر خرید، مزاحم اسے بلایا، خزانچی تھا، کہا کہ مزاحم
ہمیں اس مہینے کا وظیفہ پیش کی دے دو. وہ مزاحم فرمانے لگے امیر المومنین ایک بات عرض کروں، کیا آپ مجھے ضمانت دیتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے جو آپ مسلمانوں کا مال لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ 1 مہینے کی ضمانت دے سکتے ہیں کہ میں مہینہ زندہ رہوں گا تو آپ بیت المال میں سے میرے سے لے لیں، اور اگر آپ ضمانت نہیں دے سکتے تو آپ کی گردن پکڑی جائے گی قیامت کے دن. حضرت عمر کی چیخ نکلی، نہیں 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 نہیں، کم من مقبل یوما لا یکملہ وکم من مستقبل للغرض لا یدرکہ. حضور فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کم من مقبل یوما لا یکملہ، کتنے ہی ہیں دن کو دیکھنے والے جو سورج کا غروب ہونا نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں. وَكَم مِّن مُسْتَقْبِلٍ لِغَدٍ لَا يُدْرِكُهُ، اور کتنے ہی ہیں جو کل کا انتظار کر رہے ہیں اور کل کا سورج نہیں دیکھ پاتے اور قبروں میں چلے جاتے ہیں. کہا اے بچوں صبر کر لو، جنت میں لے لینا جا کے، میرے پاس اس وقت کوئی نہیں. امر کو نہیں توڑا، بچے کی خواہش کو توڑ دیا، اپنے جذبات کو توڑ دیا، اللہ کے امر کو نہیں توڑا. ضرورت کو قربان کیا، امر الہی کو قربان نہیں کیا. یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ کا غلام ہوں، میں بک چکا ہوں، میں بیوی بچوں کا نہیں ہوں، میں کاروباروں نہیں ہوں، میں تاجر نہیں ہوں، میں ذمہ دار اور حاکم اور وزیر نہیں ہوں، میں لا الہ الا اللہ کا غلام ہوں. مجھے اللہ کے امر کو دیکھنا ہے، مجھے یہ نہیں کہ کون کیا کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں گئے اور ان سے بات کی. انہوں نے کہا ہمارا سردار آ جائے پھر تیرے سے بات کریں گے. آپ بیٹھ گئے انتظار میں. بزلہ بن قیس قریشی نہیں بلکہ وہ قبیلہ قشیر سے تھے. بزلہ بن قیس آیا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی قریشی نوجوان ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور کہتا ہے مجھے پناہ دو، میں اللہ کا کلمہ پہنچانا چاہتا ہوں. اس خبیث نے پیچھے سے جو نیزہ مارا اور اونٹنی اچھلی. آپ زمین پر آ کر گر پڑے، پھر بھی زبان سے بد دعا نہیں نکلی. لوگ کہے کہ کیوں ذلیل ہوتے پھرتے ہو؟ ارے وہ تو ایسوں کے سامنے گرے لیکن زبان سے بد دعا نہیں نکلی. ابو جہل نے مارا لیکن آپ کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نہیں نکلے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو بڑا خوبصورت ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا پھر رہا ہے، صبح سے چل رہا ہے اور ایک کلمے کی طرف بلا رہا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریش کا نوجوان ہے جو بے دین ہو گیا ہے. صبح سے وہ آدمی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج سر پر آیا تو ایک آدمی نے آ کر منہ پر تھوکا، دوسرے نے گریبان پھاڑا، ایک نے آ کر سر پر مٹی ڈالی، ایک نے آ کر تھپڑ مارا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف کو دیکھو کہ زبان سے ایک بول بد دعا کا نہیں نکلا. اتنے میں حضرت زینب کو پتا چلا تو وہ زار و قطار روتی ہوئی پانی لے کر آ رہی ہے. جب بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو ذرا آنکھیں نم ہو گئی. ہائے کہا بیٹی اپنے باپ کا غم نہ کر، تیرے باپ کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، میرا کلمہ زندہ ہوگا. وہ صحابی کہتے ہیں جو ابھی کافر تھے وہ مسلمان ہو گئے. میں نے کہا یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس کی بیٹی ہے. انبیاء نے اس دین کی خاطر بے پناہ تکلیف برداشت کی، حتیٰ کہ وہ سولیوں پر لٹک گئے، وہ آریوں سے چیر دیے گئے. اور ایک حدیث میں آتا ہے ان کے گوشت میں کنگیاں لوہے کی ایسی ڈالتے تھے، پھر ان کی بوٹیاں اتار لیتے تھے. انہیں کہتے کہ اسلام چھوڑ دو، وہ کہتے نہیں چھوڑیں گے، ان کی بوٹیاں اتار دیتے تھے. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے حیرت انگیز کارگزاریاں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا، اس کی حفاظت کی، پھر ایک پاکیزہ جماعت تیار کی جنہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب سے مینا کی وادیوں میں لے لیا. اور آپ کی وفات کے بعد صرف 99 ہجری میں اسلام کی آواز دبیل پور تک پہنچی، کشمیر تک پہنچی. سن 50 ہجری میں محمد بن ابی صفرہ کابل کے راستے پشاور سے نکلتے ہوئے، لاہور سے نکلتے ہوئے کلات تک پہنچے. کلات میں 7 صحابہ، تابعین کرام، شہداء آج بھی پہاڑ کے دامن میں سوئے ہوئے ہیں. اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 90 ہجری میں وہ دیبل کے راستے سے سندھ آئے اور ملتان تک پہنچے، دبیل پور تک پہنچے اور ادھر کیتبہ بن مسلم الباہلی کاش گش تک پہنچے.
اور حضرت عبد الرحمن بن عباس، عقبہ بن نافع، ابو جمع انصاری، ابو لبابہ انصاری، رویفہ انصاری، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو شمالی افریقہ، لیبیا، مراکش، الجزائر اور تیونس پہنچے۔ ان سب مقامات کے اندر ان کی قبریں پھیلی ہوئی ہے۔ عقبہ بن نافع الجزائر میں دفن ہوئے، ابو جامع تیونس میں دفن ہوئے، عبد الرحمن بن عباس، معبد بن عباس یہ شمالی افریقی میں دفن ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن پیرس سے جنوب کی جانب 200-250 کلومیٹر دور ان کی قبر بنی۔ اسد ابن سراج اٹلی کے نیچے جزیرہ ہے سسلی، وہاں ان کی قبر بنی۔ قسم بن عباس کی سمرقند میں قبر بنی۔ ربیع بن زید حارثی کی سجستان میں قبر بنی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی استنبول میں قبر بنی۔ ابو طلحہ انصاری کی بحیرہ روم میں قبر بنی۔ براء بن مالک کی تستر میں قبر بنی۔ نعمان بن کی نحمد میں قبر بنی۔ عمرو بن ماد یرکب کی نحمد میں قبر بنی۔ ابو رافع غفاری کی خراسان میں قبر بنی۔ عبد الرحمن بن سمرہ کی خراسان میں قبر بنی۔ اس وقت وہ افغانستان کا حصہ ہے۔ یہ دیکھو ان کی قبروں کا نیٹ ورک، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہوتے ہوتے دنیا میں زمین میں چھپ گئے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کیا۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ 17 برس کی عمر میں گھر سے نکلے۔ اس ہندوستان میں ہمارے ضلع ملتان تک وہ آئے۔ کیا ان کا گھر نہیں چھوٹا تھا؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں چھوٹے تھے؟ صرف 4 مہینے میاں بیوی اکٹھے رہے۔ حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ حجاج نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی۔ 4 مہینے بعد سندھ میں جہاد کی ضرورت پڑی تو اٹھ کر ان کو بھیج دیا اور 2 سال یہاں رہے۔ پھر گھر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، پھر شہید ہو گئے۔ صرف 4 مہینے ان کا گھر آباد ہوا، پھر اجڑ گیا، اور اس گھر کے اجڑنے کی برکت سے سندھ میں اسلام پھیلا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا محمد بن قاسم کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ سودا کر کے گئے، ایک گھر تو اجڑا لیکن کئی گھر آباد ہوئے۔ سن 90 ہجری سے لے کر آج تک سندھ کے ملتان تک جو نسلیں چلی آ رہی ہے وہ محمد بن قاسم کے کھاتے میں جا رہی ہے۔